السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تیسرا روزہ ہے اور رمضان جب بھی آتا ہے ایک مسئلہ سوشل میڈیا پہ بڑی گردش کرتا ہے۔ واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں تمام پہ یہ مسئلہ گردش کرتا ہے کہ آن لائن تراویح پڑھنا کیسا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کے درمیان چند شرائط ہیں، تقریباً 10 بنتی ہیں۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط انہوں نے یہ بھی لکھی ہے، اتحاد مکان، یعنی نماز پڑھانے والا اور نماز پڑھنے والوں کا جو مکان ہے وہ متفق ہو، ایک جگہ پہ یہ دونوں قائم ہوں۔ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بخاری کی شرح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھانے والے اور نماز پڑھنے والوں کے درمیان نہر آ جائے تو نماز باقی نہیں رہتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا راستہ آ جائے درمیان کے اندر پھر بھی نماز نہیں رہے گی۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان اتحاد ہونا، مکان کا، جگہ کا اتحاد ہونا ضروری ہے۔ اس لیے انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ احناف کے نزدیک آن لائن نماز تراویح درست نہیں ہے، اتحاد مکان نہ ہونے کی وجہ سے۔ سکائب کے ذریعے ہو چاہے زوم کے ذریعے ہو، کسی بھی طریقے سے آن لائن جو نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے کچھ کہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ یہ جائز ہے، تو احناف کے مسلک میں یہ جائز نہیں ہے۔ چاہے امام ایک بلڈنگ میں کھڑا ہو، مقتدی دوسرے بلڈنگ میں ہوں، چاہے وہ زوم کے ذریعے یا سکائب کے ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے نماز تراویح آن لائن پڑھائی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان مسائل کے بارے میں علماء حق کی بات مانیں، علماء کا ساتھ دیں، علماء سے اس قسم کی باتیں پوچھیں۔ ہر قسم کے ایرے غیرے نتھیو خیرے کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے کی، صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء حق کے ساتھ جوڑے رکھے، علماء سو سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔